نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی زندگی کے دن پورے کر لے تو اللہ کریم اسے قبر اور برزخ میں روح اور جسم دونوں کے تعلق کے ساتھ اتنی حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں کہ میت مومن اور نیک ہونے کی صورت میں ثواب، کافر اور فاسق ہونے کی صورت میں عذاب کو محسوس کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے پر اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امت کا اجماع، 1400 سالہ تسلسل اور عقل، یہ سارے کے سارے دلائل موجود ہیں۔ پھر اس عقیدے کی کچھ جزیات ہیں جن میں میت کا چارپائی پر کلام کرنا، دفنانے کے بعد میت کے روح اور جسم کا تعلق قائم ہونا، نکیرین کا سوال کرنا، میت کا جواب دینا یا جواب نہ دے سکنا، اس کے بعد قبر میں جنت کی نعمتوں یا جہنم کی تپش اور دھوئیں کا ملنا، دفنا کر واپس آنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ اور آواز کو سننا، قبرستان جا کر سلام کرنے والوں کے سلام کو سننا اور ان کے سلام کا جواب دینا وغیرہ شامل ہے۔ ان جزیات میں سے سماع الموتیٰ کی جزی ایک ایسی جزی ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں بعض حضرات موتیٰ کے سماع کے اور بعض عدم سماع کے قائل ہیں، اور یہ اختلاف آج اور کل کا نہیں بلکہ 1400 سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے، جس میں فریقین آداب کے دائرے میں رہ کر، حدود کے دائرے میں رہ کر دلائل کا تبادلہ کرتے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کی بجائے ایک دوسرے کے موقف کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ 1957 کے بعد بر صغیر میں ایک خاص طبقہ نے اس عقیدہ کو تختہ مشق بنایا اور اس بنیاد پر امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد پر کفر کا، شرک کا، ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ لگایا۔ اہل سنت والجماعت نے ان پر فتویٰ لگانے کی بجائے ان کی طرف سے ہونے والے شکوک و شبہات، اعتراضات اور سوالات کے دلائل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ کچھ دن قبل ایک مماتی عالم نے حدیث قریب بدر سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ موت کے بعد مردے نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقتولین بدر سے گفتگو فرمائی تھی، یہ گفتگو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ سے چونکہ عمومی عقائد ثابت نہیں ہوتے، اس لیے اس حدیث مبارک کی بنیاد پر سماع موتیٰ کا عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث مبارک سے عدم سماع ثابت ہوتا ہے۔ ان مولانا صاحب کی گفتگو میں دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، یہ معجزہ ہے اور معجزے پر دلیل اس حدیث مبارک کے 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 الآن، نمبر 2 اقول، نمبر 3 یسمعون۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ مردے سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں اور صرف ابھی سنتے ہیں، اس لیے یہ معجزہ ہے۔ ان کی گفتگو میں دوسری چیز یہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سماع کی بجائے علم کی قائل تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی سماع موتیٰ کا اقرار نہیں بلکہ انکار کرنے والی تھی۔ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس عالم کے کلپ کا جواب دیا اور فرمایا کہ آپ کی یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔
آپ کا یہ کہنا کہ حدیث مبارک سے ان 3 الفاظ سے معجزہ ثابت ہوتا ہے، یہ 3 الفاظ معجزہ کی دلیل نہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی گفتگو فرما رہے ہیں، انہی سے گفتگو فرما رہے ہیں، اسی وقت فرما رہے ہیں، تو وہی سنیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو سنیں گے اور اسی وقت سنیں گے۔ صاف ظاہر ہے جب اللہ کے نبی میدان بدر میں قلیب بدر پر کھڑے ہیں تو آپ کی گفتگو وہاں کے لوگ سنیں گے، آپ کی گفتگو مکہ مکرمہ میں مدفون اہل مکہ تو نہیں سنیں گے۔ نمبر 2، آپ کا یہ کہنا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سما کی بجائے علم کی قیل تھی، تو جب علم میت حضرت عائشہ نے مان لیا تو علم کے لیے حیات اور سما ضروری ہے۔ اس کا معنی ہے کہ حضرت عائشہ حیات کی بھی قیل تھی، سما کی بھی قیل تھی۔ اسی کے ضمن میں حضرت استاذی نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ علم میت کی قیل تھی اور آپ اس بنیاد پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو لیتے ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسند احمد والی روایت حیا من عمر والی وہ روایت آپ لینے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یہ ان 2 حضرات کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ استاذی کی اس گفتگو کے بعد مماتیوں کے 2 علماء نے اس پر 2 کلپ ریکارڈ کروائے۔ ان 2 حضرات کی گفتگو میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، لب لباب اور خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ ان کی گفتگو کا ایک حصہ وہ ہے جو بد زبانی، فتویٰ بازی، گالم گلوچ اس پر مشتمل ہے، اور گفتگو کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں چند شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس وقت ان کی گفتگو کے پہلے حصے کو نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ ان 2 میں سے ایک موصوف ایسے ہیں جن کی بد زبانی سے، گالم گلوچ سے ان کے اپنے ہم عقیدہ علماء بھی محفوظ نہیں، اور جس عالم کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے خود وہ عالم بھی اس موصوف کی بد زبانی سے محفوظ نہیں ہے۔ میں ان کی گفتگو کے اس حصے پر بات نہیں کرتا۔ ان 2 کلپوں میں جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے، آج کی اس گفتگو میں ان کا تجزیہ اور ان کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا الیاس گنبد صاحب نے ہمارے عالم کو گمراہ کہا اس لیے کہ انہوں نے حدیث قلیب بدر بیان کی ہے، اسے انہوں نے معجزہ فرمایا ہے، عدم سما پر استدلال کیا ہے۔ اگر اس حدیث مبارک کو بیان کرنا اور اسے معجزہ کہنا گمراہی ہے تو یہ معجزہ آج ہمارے عالم نہیں کہہ رہے، بلکہ اس سے پہلے فلاں 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 علماء ہیں جو اس کو معجزہ کہہ چکے ہیں۔ کبھی 250 کہتے ہیں، کبھی 300 کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے جو علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہ معجزہ کہنا گمراہی ہے تو یہ گمراہی کا فتویٰ ان سب علماء پر بھی لگے گا۔ اس بارے میں جواب یہ ہے کہ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے جو گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے یہ حدیث مبارک بیان کرنے پر نہیں لگایا۔ حدیث مبارک بیان کرنے پر لگایا جاتا تو پھر ان محدثین پر فتویٰ لگتا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، ان راویوں پر لگتا جنہوں نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے، ان محدثین پر لگتا جنہوں نے اس کو معجزہ کہا ہے۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ ان کے مجموعی عقائد اور اس عقیدے کے بارے میں طرز عمل پر لگایا، اس لیے کہ یہ موصوف عالم وہ ہیں جو حیات فی القبر کی صحیح صورت کے منکر ہیں، ثواب و عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کے سما کا انکار کرتے ہیں، اور عام موتا کے سما کے قائلین کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ حضرت استاذی نے فرمایا کہ یہ عالم صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ گمراہ ہیں، اور ان گمراہی کی وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ محض اس حدیث مبارک کو معجزہ کہنا یا اس حدیث مبارک کو نقل کرنا، اس سے استدلال کرنا، یہ گمراہی نہیں ہے۔ آپ کریں، بڑے شوق سے کریں، اس لیے کہ یہ مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور علماء فریقین اس حدیث مبارک سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق استدلال کر رہے ہیں۔ باقی ہم کہتے ہیں تھوڑا سا برداشت سے کام لیں۔ آپ نے فتویٰ بازی کی ہے، کفر اور شرک کے فتوے لگے، آپ نے گالم گلوچ کی ہے، ہم نے کبھی آپ سے گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اگر ایک فتویٰ وہ جو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لگایا ہے، ہمارے استاد محترم نے اس کو نقل کر دیا ہے، تو اس پر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر 2، مولانا موصوف جو وہاں پر تشریف لے گئے تھے
ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حدیث مبارک کے یہ 3 لفظ دلیل ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حدیث مبارک کے ان 3 الفاظ سے معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ انہی 3 الفاظ پر بات کرتے کہ یہ 3 لفظ دلیل ہے کہ معجزہ۔ آپ نے کہا کہ اس پر علماء نے استدلال کیے ہیں۔ جب حدیث مبارک کا دعویٰ انہوں نے کیا، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے دعوے کی نفی کی ہے، آپ علماء کو لے کر آئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مان گئے حدیث مبارک کے الفاظ میں یہ بات نہیں، ہاں علماء کے استدلال میں یہ بات ہے۔ جب بات حدیث مبارک کے الفاظ سے علماء کے استدلال کی طرف آ گئی، اب اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کا استدلال ہے، حدیث مبارک کے الفاظ نہیں۔ اب اگر آپ کے پاس علماء موجود ہیں جو اس حدیث مبارک کو معجزہ کہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی اہل علم موجود ہیں جو اس حدیث مبارک کو معجزہ کی بجائے سماع الاموات کی دلیل بناتے ہیں۔ اب علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا، اب اس اختلاف کی نوعیت بدل جائے گی، اور وہی نوعیت ہوگی جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور علماء اختلاف کی حدود میں رہ کر اس کو کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو حضرات علماء کرام اس حدیث مبارک کو معجزہ کہتے ہیں، وہ قائلین سماع پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، اور وہ علماء وہ ہیں جو حیات فی القبر، ثواب و عذاب قبر اس کے بھی قائل ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فروعی قسم کا اختلاف تھا، استدلال کا اختلاف تھا، اسے حدیث مبارک کے اختلاف کا رنگ دینا اور یہ کہنا کہ حدیث مبارک کے جملوں سے یہ بات ثابت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو آپ کے موصوف عالم نے دعویٰ کیا تھا، حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے جسے آپ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ نمبر 3، تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس حدیث مبارک کی بنیاد پر امت کے علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جو سماع موتیٰ کی منکر ہے، سماع کا انکار کرتی ہے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلال کو بنیاد بنا کر ان کا عقیدہ بھی عدم سماع کا ہے۔ اس کا جواب سمجھ لیں، عام موتیٰ قبر میں سنتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، احکام القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب نے لکھا ہے، اور یہی بات اشاعت التوحید و سنہ کے نامور مصنف مولانا سجاد بخاری صاحب نے اقامت البرہان میں لکھی ہے کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اختلاف ہے، بعض سماع کے اور بعض عدم سماع کے قائل ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کا اختلاف اس بارے میں موجود ہے تو یہ کہنا کہ فلاں فلاں عدم سماع کے قائل ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ کچھ وہ بھی ہوں گے جو سماع کے قائل ہوں گے۔ جب دونوں طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں، اب بعد والے لوگ کیا کریں؟ احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کسی ایک صحابی کی طرف بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ سماع الاموات والوں کی رائے لے لیں یا عدم سماع والوں کی رائے لے لیں، دونوں طرف رائے لینے کی گنجائش ہے۔ ہاں شرط یہ ہے ایک جماعت کی رائے کو لے کر دوسری جماعت پر فتوی کفر نہ لگایا جائے، سماع الموتیٰ کے انکار کرنے والوں پر یا قائلین پر شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ اگر کوئی بندہ اس میں حد سے تجاوز کر کے سماع الموتیٰ کے قائلین پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عقیدت اور پیار کرتے ہیں، ان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے، حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس عقیدے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دفاع کریں، اس لیے کہ اب فتویٰ صرف قائلین پر، موجودہ دور کے علماء پر نہیں ہوگا، ان صحابہ کرام پر بھی ہوگا جو سماع الاموات کے قائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ دور صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضرات سماع موتیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جن کی فہرست پیش کی جاتی ہے، وہ حیات فی القبر کے قائل ہیں، ثواب و عذاب میت کے قائل ہیں، قبر ثواب و عذاب قبر کے قائل ہیں، قبر کے اندر جزا اور سزا کے قائل ہیں، روح اور جسم کے تعلق کے قائل ہیں۔ نمبر 4، ان حضرات کا شبہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماع موتیٰ کا انکار کیا۔ اس کا معنی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ مردے نہیں سنتے، آپ مردوں کے سماع کے قائل نہیں تھے، تبھی تو آپ نے یہ بات کی ہے۔ ہم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر صریح بہتان ہے کہ وہ سماع الاموات کے قائل نہیں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی ایسی روایات مروی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ حیات میت، سماع میت، ان چیزوں کے قائل تھے۔ 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، المعجم الاوسط طبرانی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر روضہ اقدس کے سامنے صحابہ اور تابعین کے سامنے جنت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ نے جنت کے محل کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس محل میں اللہ کا نبی جائے گا، نبی کے بعد صدیق جائے گا اور اس کے بعد شہید جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تو پھر اللہ کے نبی کی قبر انور کی طرف آپ نے اپنا چہرہ انور کیا اور فرمایا ہنی ان لک یا صاحب القبری، حضور آپ کو مبارک ہو، آپ نبی ہیں، نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ محل آپ کو دینا۔ فرمایا او صدیق، نبی کے بعد اس جیسا محل صدیق کو ملے گا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہنی ان لک یا ابا بکر، ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، آپ صدیق ہیں، اللہ نے آپ کو بھی وہ محل دے دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں منبر رسول پر صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں اللہ کے نبی سے فرما رہے ہنی ان لک، حضرت ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہنی ان لک یا ابا بکر، خطاب فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والا نہیں سنتا، بے جان ہے، بے حس ہے، تو یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ نمبر 2، تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، کنز العمال، جامع الاحادیث وغیرہ کی روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان نے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی، اپنی روح ملک الموت کے سپرد کر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر آپ نے یا فتح یا فلاں، او نوجوان، او فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں اللہ اسے دوہری جنت دوں گا۔ ابن عساکر، ابن کثیر، صاحب کنز العمال، امام سیوطی اور دیگر بھی کئی حضرات انہوں نے روایت نقل کی۔ اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی آتانی ہما یا عمر، امیر المومنین، اللہ کریم نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم یہ گفتگو بھی خلوت میں نہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں فرما رہے ہیں، صاحب قبر سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ عدم سماع کا تھا تو اس خطاب کا معنی کیا ہوگا؟ نمبر 3، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت بلال بن حارث مزنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں، اللہ کریم بارش عطا فرمائیں، قحط کی وجہ سے آپ کی امت تباہ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال بن حارث کو خواب میں ملتے، فرماتے حضرت عمر کو جا کر میرے سلام کہو اور کہو علی کل کیس دنئی اختیار کریں۔ حضرت بلال بن حارث حضرت فاروق اعظم کو جا کر بتاتے ہیں، آپ صحابہ اور تابعین کو اکٹھا کر کے ساری صورتحال بتاتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین صادقہ کہہ کر حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت بلال بن حارث اللہ کے نبی کی قبر پر جا رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا کہہ کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کر رہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو جا کر بتا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم صحابہ اور تابعین کو بتا رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی انکار نہیں کر رہا۔ اگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والا نہیں سنتا تو اس پر نکیر کیوں نہیں؟ بلال بن حارث مزنی کے جانے کا معنی کیا؟ دعا کی درخواست کرنے کا مطلب کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور تقریر کے اس پر خاموش ہونے کا معنی کیا؟
صحابہ اور تابعین کا اجماع سکوتی کر لینا، اس کا معنی کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی، آپ سماع الاموات کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر قبر میں اللہ کے نبی ہوں تو وہ سنتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ نبی اور غیر نبی دونوں کے بارے میں برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں سنتے اور غیر نبی بھی نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنتے ہیں، اور اگر قبر میں عام موتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق وہ بھی سنتا ہے۔ دلیل یہ بھی ہماری ہے، دلیل وہ بھی ہماری ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ آپ سماع کے قائل نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لی، یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں حالانکہ ان پر تو موت آ گئی ہے، جسم کٹ گئے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پھٹ گئے ہیں، یہ بھی آپ کی بات سنتے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ عمر میری بات اس وقت تم اتنا نہیں سنتے جتنا یہ سنتے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے اس کے بعد اس حدیث مبارک کی بنیاد پر کبھی سماع کا انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی تو حضرت فاروق اعظم مدینہ گئے ہیں، بدر گئے ہیں، آپ نے کبھی بدر میں جا کر کہا ہو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے قلیب بدر کے مشرکین سے گفتگو فرمائی تھی اور میں نے کہا تھا مردے نہیں سنتے؟ حضرت فاروق اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ نے پوچھ لیا، جب مسئلہ سمجھ آ گیا تو آپ نے اس کے بعد کبھی اس حدیث مبارک کی بنیاد پر اور اپنے فہم کی بنیاد پر اس عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ میں نے بطور مثال کے 3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ 3 روایتیں وہ ہیں جو تنہائی کی نہیں ہیں، خلوت کی نہیں ہیں، جلوت کی ہیں۔ آپ نے بھرے مجمع میں صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں یہ باتیں فرمائی ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ صحابہ کرام جمہور کا موقف یہ تھا کہ عام موتا بھی سنتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچواں شبہ یہ اٹھایا گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عدم سماع کی قائل تھی، اس لیے آپ فرماتی تھی کہ یسمعون کی بجائے یعلمون لفظ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، یسمعون کہیں گے تو قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عدم سماع کی قائل تھی۔ حضرت عائشہ نے یہ روایت بیان کی، کسی صحابی نے اس روایت کی مخالفت نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ اس کا معنی ہے کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم میت کی قائل ہیں، فہم میت کی قائل ہیں، قبر میں حیات کی قائل ہیں، ثواب اور عذاب کی قائل ہیں، مردے کے سماع کی قائل ہیں، اور مردہ زندہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اس کی بھی قائل ہیں۔ احکام القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو ذکر فرمایا ہے۔ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساری باتیں مان رہی ہیں، اب یہ کہنا کہ آپ سماع کا انکار کرتی تھی یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا عمل وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع کی قائل تھی، سماع کی منکر نہیں تھی۔ چنانچہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی وفات کے بعد، ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پہ جاتی ہیں اور جا کر ان سے گفتگو فرماتی ہیں اور خطاب کے صیغے استعمال فرماتی ہیں۔ اگر آپ سماع موتیٰ کی قائل نہیں تھی، حیات میت کی قائل نہیں تھی، قبر والا نہیں سنتا، آپ کا نظریہ یہ تھا، تو اپنے بھائی کی قبر پر جانا اور جا کر اس طرح کی گفتگو کرنا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اسی طرح مسند احمد، مشکات المصابیح وغیرہ میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت موجود ہے جسے استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے اس کلم میں پیش فرمایا، جس پر اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاروق اعظم کی تدفین کے بعد جب اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کی قبر پہ جاتی تو پردے کا اہتمام کر کے جاتی، حیاء من عمر، فرماتے میں اس وجہ سے جاتی تھی کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ اس حدیث مبارک کے بارے میں امام زرکشی رحمہ اللہ نے الاجابہ میں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں حیات پر،
زیارت کے وقت میت زیر کو پہچانتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، اس پر اور سما پر بطور استدلال کے پیش کیا ہے۔ اس پر جو موصوف اشکال اٹھانے والے ہیں انہوں نے ایک اشکال اٹھایا کہ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کا اہتمام کر کے جانا حیات کی دلیل نہیں، رویت کی دلیل نہیں۔ یہ تو ایسے جیسے آپ بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ بیت اللہ آپ کو دیکھ رہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کریم آپ کو عقل دے اور پھر اس عقل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ بیت اللہ اور کعبہ ایک ایسی چیز ہے جو روح اور جسم کے مجموعے کا نام نہیں، روح اور جسم کا تعلق وہاں پر موجود نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے جو روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وفات کے بعد بھی ان کی روح اور جسم کا تعلق موجود ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں ایسی چیز کے بارے میں کہا جائے جو روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہو کہ میں اس سے حیا کرتا ہوں، اس کی حیا کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اپنے استاذوں کے سامنے ننگے سر نہیں جاتا اپنے استاد کے حیا کی وجہ سے، اس کا معنی یہ کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر پگڑی ہے یا نہیں۔ اگر دیوار کی بات ہوتی، دیوار کے اندر تو روح والا مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنی موٹی بات بھی آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یا آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہی کہ بغیر روح کے محض اگر جسم ہو، صورت ہو، تو اس کا حکم اور ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں مل جائیں تو دونوں کا حکم اور ہوتا ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بھائی کی قبر پر جانا، سیدنا فاروق اعظم کی قبر مبارک پر جانا حیاء من عمرہ، پردے کا اہتمام کر کے، محدثین کے بقول سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات اور سما کی قائل تھی۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو پیش کی جاتی ہے اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ سما کی قائل نہیں، روایت سے، اور آپ کا عمل جو احادیث مبارک کی کتابوں میں ملتا ہے ان سے سمجھ آتا ہے کہ آپ سما کی قائل ہیں۔ اصول حدیث کے مطابق اگر راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف آ جائے، راوی نقل کچھ کرے اور اس کا اپنا طرز عمل کچھ اور ہو، تو پھر یا تو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے یا روایت مؤول ہوتی ہے۔ یا تو اس کے نسخ کا فیصلہ کریں گے کہ پہلے والی روایت منسوخ، بعد میں صحابی والا عمل، اس کا معنی ہے کہ صحابی کے علم میں کوئی ناسخ روایت تھی، اور یا پھر اس روایت میں مناسب تعویل کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت اور عمل میں جب ٹکراؤ آ گیا، آپ صحابیہ ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام عادل ہیں۔ عدالت صحابی کے تحفظ کے لیے وہاں پر روایت میں نص کی بات کی جاتی ہے یا تعویل کی، یہاں پر بھی دونوں باتیں ہیں۔ یا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت جس سے آپ نے سما عدم سما سمجھ رکھا تھا وہ منسوخ ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے رجوع فرما لیا تھا، جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا۔ اگر یہ دو کتابیں کسی کے پاس نہ ہوں تو صحیح بخاری اس کی پہلی جلد قدیمی کتب خانہ صفحہ 183، باب ما جاء فی عذاب القبر، حاشیہ نمبر 9، وہاں پر یہ بات موجود ہے لیکن الجمہور خالفوہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو جمہور صحابہ اور بعد والے علماء نے قبول نہیں کیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور اسی بات کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رجوع کی دلیل بنایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ روایات اور عمل اس کے خلاف موجود ہے، اس کا معنی یہ کہ آپ نے اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ اور یہی رجوع والی بات حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں بھی لکھی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل فہم ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اپنے گھر میں تھی، میدان بدر میں موجود نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جب ان تک پہنچا، ابتدا میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے اپنی فہم کے مطابق کہا یوں نہیں بلکہ یوں ہے، جب بات بعد میں سمجھا دی گئی تو ممکن ہے انہوں نے اپنی اس بات کو چھوڑ دیا اور رجوع کر لیا، جیسے کہ میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک یہودیہ عورت آتی ہے،
گفتگو کے آخر میں وہ عذاب قبر کا تذکرہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبر کا عذاب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حضرت عائشہ پوری کارگزاری پیش کرتی ہیں کہ عورت اس نے یہ بات کی، میں نے یہ کہا، اس نے عذاب قبر کی بات کی تو میں نے یہ کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ قبر میں تو عذاب ہوتا ہے۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبر کے عذاب والی روایات کو نقل کیا۔ جس طرح عذاب قبر والا عقیدہ علم میں نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، جب آ گیا تو فرمایا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ سما والا عقیدہ بھی آپ کے علم میں نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب آ گیا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ صحابہ کرام جو میدان بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ سما کی روایات نقل کرتے ہیں، تو آپ نے سما کا عقیدہ اختیار فرمایا۔ چھٹا شبہ، کہتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے سماع الموتیٰ کو عقیدہ کہا، اور عقیدے کے ثبوت کے لیے نص قطعی ضروری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہوتی، شرح عقائد ہی دیکھ لیتے تو آپ کبھی اس غلطی کا ارتکاب نہ کرتے۔ ہمارے کتب عقائد میں جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں، بعض عقائد کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، بعض کی عقائد کی بنیاد پر ضلالت اور ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ایمان اور کفر بھی نہیں ہوتا، ہدایت اور ضلالت بھی نہیں ہوتی، آپس کے اختلاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی عقیدے کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ قطعیہ کہتے ہیں، جس کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت ضروری ہے۔ اگر کسی عقیدے کی بنیاد پر کفر اور ایمان نہیں، ہدایت اور ضلالت، گمراہی کو آپ کفر کی حد تک نہیں لے جاتے، مبتدع کی حد تک لے جاتے ہیں، اس کے ثبوت کے لیے پھر دلیل تھوڑی نیچے درجے کی ہوگی۔ اور اگر اختلاف کی نوعیت ایسی ہو کہ آپ وہاں پر ایمان اور کفر کی بات بھی نہیں کرتے، ضلالت اور ہدایت کی بات بھی نہیں کرتے، جیسا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں مسائل چلتے ہیں، اکابر علماء دیوبند کے آپس میں تعبیرات چلتی ہیں، مختلف تعبیرات ہوتی ہیں، وہاں پر فتوے بازی نہیں ہوتی، تو وہاں پر صرف تعبیر کا فرق ہوتا ہے جسے نزاع لفظی کہا جاتا ہے، عقیدے کا فرق اور اختلاف نہیں ہوتا جسے نزاع حقیقی کہتے ہیں۔ تو عقائد کی کتابوں میں جو عقائد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قطعی نہیں ہوتے۔ شرح عقائد کے اندر ہر عقیدے کے منکر پر فتوی کفر موجود نہیں ہے۔ بعض عقائد ایسے ہیں جن پر فتوی کفر لگتا ہے، بعض ایسے ہیں جن سے انحراف پر مبتدع ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر تعبیر کا اختلاف چلتا ہے، نزاع لفظی چلتا ہے، نزاع حقیقی نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو عقیدہ کہا ہے تو ہمارے پاس بحمد اللہ تعالی بقول خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، بقول حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی، بقول حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، احادیث متواتر المعنی موجود ہیں۔ اتنی روایات سما پر موجود ہیں جن کا قدر مشترک معنی حد تواتر کو پہنچ چکا ہے، اور کسی بھی عقیدے کے ثبوت کے لیے اگر روایات متواترہ پیش کر دی جائیں تو عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ باقی یہ قطعی اور ظنی کی تقسیم، اس پر استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی سبق اصول عقائد کے نام سے احناف میڈیا سروسز پر موجود ہے۔ میں اپنے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس سبق کو سماعت فرمائیں، سنیں، اور اگر آپ کتابی صورت میں حضرت کا یہ علمی ذخیرہ لینا چاہیں تو مکتبہ دارالایمان سرگودہ رابطہ کر کے آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی حدیث قلیب بدر کے حوالے سے، جو اس پر شبہات پیش کیے گئے، میں نے ان شبہات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ باقی گالیاں بد زبانی، ان کا جواب ہم نے پہلے بھی نہیں دیا، اب بھی جواب نہیں دیتے، اور ان حضرات کی طرف سے گالیاں آ جائیں تو ہم پریشان بھی نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عادت ہے، عادت کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں۔ شبہات انہوں نے پیش کیے، ہم نے ان شبہات کے جوابات دے دیے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے حضرات مطمئن رہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوگا، ہم بیان کریں گے، دلائل ہوں گے، ہم بیان کریں گے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے عقیدے پر یا عقیدے کی کسی دلیل پر شبہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا، ہم دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ دیں گے، سنجیدگی کے ساتھ دیں گے، اعتدال کے ساتھ دیں گے، اختلاف کریں گے، اختلاف کے سلیقے کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق
ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو متکلم اسلام بھی ہیں، جنہوں نے ہمیں عقائد دیے، شیخ طریقت بھی ہیں، عقائد کو بیان کرنے کا، اختلاف کرنے کا طریقہ اور طریقہ بھی سکھلایا۔ آپ مطمئن رہیں، ہم انشاءاللہ آخر دم تک اپنے عقائد کا بھی تحفظ کریں گے، اپنے مسائل کا بھی تحفظ کریں گے، اپنے دلائل کا بھی تحفظ کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، نشر و اشاعت کرنے کی، عقائد کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔